على من لا نبي بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، کل ہم اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم پہنچے تھے بیت عقبہ ثانیہ، جہاں 80 کے قریب مسلمان مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور انہوں نے حج کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کی الفاظ بھی میں نے کل آپ کے سامنے دہرا دیے تھے کہ کن چیزوں پر بیعت کی گئی۔ اور بیعت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احباب میں سے 12 نقیب مقرر کیے، ہر بندہ اپنے اپنے خاندان کا بڑا جو ہے وہ آگے نکلے۔ تو ان میں سے قبیلہ خزرج کے 9 تھے اور قبیلہ اوس کے 3 افراد، یہ 12 افراد بڑے پہلے ان میں سے سردار بنائے گئے، اور ان سے پھر بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اسد بن زرارہ تھے، سعد بن ربیع تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، جن کے بارے میں ابھی ہم صبح جمعہ میں بات کر رہے تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ یہ اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی کہ ایک دن خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، اور یہ ابھی گلی میں تھے۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال اجلسوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کہا بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ بن رواحہ گلی میں تھے، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تو پھر جب بتلایا گیا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ بھی اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے تھے عبداللہ بن رواحہ تھے۔ اسد بن زرارہ، ان کا میں آگے آپ کو بتلاؤں گا کہ انہیں ایک بہت بڑا اعزاز ملا۔ سعد بن ربیع تھے، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، برا بن معرورہ، عبداللہ بن عمر بن حرام، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ اور منذر بن عمر۔ اور قبیلہ اوس سے اسید بن حزیر، سعد بن خیثمہ، رفاع بن عبد المنذر، یہ 12 لوگ بڑے، اپنے ان 70 لوگوں میں سے یہ 12 آگے بڑھے۔ انہوں نے یہ سارا قول و قرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، جو اسد بن زرارہ تھے ان کو اجازت دی، اور سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں خطبہ جمعہ کا آغاز مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا خطبہ جو ہے اس کا آغاز مدینہ میں پہلے ہو چکا تھا مکے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، حضرت اسد بن زرارہ نے پہلا خطبہ حج وہاں پر پڑھا۔ عوف ابن مالک کے بیٹے تھے عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے ابا جان کو لے کے نکلتا، بوڑھے ہو چکے تھے، عوف بن مالک کو لے کر کے نکلتا تو وہ دعائیں کرتے، یا اللہ اسد بن زرارہ پر رحم فرما، ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے جمعے کے دن۔ تو میں نے پوچھا ایک دن کہ ابا جان آپ اسد بن زرارہ کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ پھر انہوں نے بتلایا بیٹا ہمیں مدینے میں سب سے پہلا جمعہ کو خطبہ دینے والے اسد بن زرارہ تھے، میں اس لیے ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جمعے کی نماز اور جمعے کا خطبہ وہ پڑھایا کرتے تھے، میں ان کے لیے اس لیے دعا کرتا ہوں۔ اور یہ سب سے پہلے اسلامی ہسٹری میں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، ان کی امت میں سب سے پہلے جمعہ کا خطبہ پڑھانے والے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اب جب ان لوگوں نے بیعت کر لی تو کہیں ہلکی پھلکی جو ہے وہ اس کی افواہ کافروں کے کانوں میں، مکے والوں کے پڑی کہ مدینے کے اتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ اب انہیں وہ جو ایک وقت پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا بن گیا،
ہم جو روکنا چاہ رہے تھے یہ تو جس طرح کل میں نے کہا تھا کہ قبیلہ اوس بھی اور جو ہے قبیلہ دوس بھی، غفار بھی، یس ادھر حبشہ میں بھی، یہ تو مسلمان ہر طرف پھیلتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے سمجھا کہ ہماری اکانومی کے لیے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ ہمارا کاروبار سارا ان راستوں پہ ہوتا ہے جن راستوں پہ اب مسلمانوں کے قبیلے بیٹھ گئے، ہمارے کاروباروں کو کیا بنے گا؟ اب یمن کی طرف جائیں تو قبیلہ دوس بیٹھا ہے، شام کی طرف جائیں تو اب یثرب درمیان میں پڑتا ہے، بنو غفار آگے آ جاتے ہیں، ہمارے لیے تو مشکلات ہو جائیں گی۔ حبشہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی مسلمان ہیں، اب انہیں اپنے کاروبار کا بھی مسئلہ بنا ہے اور انہیں اپنے دین کا بھی مسئلہ بنا ہے۔ مکے والے مل کر کے مینا میں پہنچے اور یثرب والوں سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم نے اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اب کافروں کو تو پتہ نہیں تھا جو حج کرنے کے لیے آئے تھے مشرکین، یہ تو صرف مسلمان جو تھے وہاں پر حج کے لیے انہیں پتہ تھا۔ مدینے سے آئے تو بہت سارے تھے نا، ان میں سے 70 لوگوں نے اگر بیعت کی تو آئے بہت زیادہ تھے۔ وہ کافر کہنے لگے اللہ کی قسم ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہوا، اور ان میں خاص طور پہ منافقین کا سردار جو اس وقت تک تو کافر ہی تھا، عبداللہ بن ابی، اور یہ بڑا سردار تھا، یہ کہنے لگا ممکن ہی نہیں ہے ایسا کوئی کام ہوا ہو، میری قوم میرے مشورے کے بغیر کوئی کام کرتی نہیں ہے، تم کہتے ہو بیعت کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، میں کہتا ہوں ایسی بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ اگر میری قوم، اب تو میں ان میں موجود ہوں، اگر میں مدینے میں بھی ہوتا تو میری قوم یہ کام کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کرتی، ایسا نہیں ہوا۔ مکے والے تسلی لے کر کے چلے گئے۔ اب یہ مسلمان حج مکمل ہوا تو یہ یثرب کی طرف واپس پلٹ گئے، اور یہ معاہدہ ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ بھی اب جیسے جیسے بنتا ہے تیاری کیجئے اور یہاں سے ہجرت کرتے چلے جائیے۔ جو جس کے پاس جتنی تیاری بنتی ہے، جب ٹائم بنتا ہے اپنے معاملات کو دیکھو اور مکہ کو خالی کرو، یثرب کے لیے ٹھکانہ اس کو اپنا بناؤ تاکہ ہم وہاں پر جا کر کے اسلامی جمعیت کو قائم کر سکیں اور اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھ سکیں۔ ان میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ روم کے رہنے والے تھے۔ یہ بھی ایمان لانے کا ان کا لمبا معاملہ ہو جائے گا، ایمان لے کر کے آئے اور اس کے بعد مکہ میں رہے، مکہ میں تجارت کی، اللہ نے بڑی وسعتیں عطا کر دیں۔ جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے تو مکے کے سردار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جب تو آیا تھا نا تو فقیر تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ جو کچھ تو نے کمایا ہے مکے کے اندر رہ کر کے کمایا ہے، اب دو چیزیں ہیں، یا تو جائے گا یا تیرا مال جائے گا، بتلا دیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں یہ سارا مال تمہیں دے دوں، مجھے مدینے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا جانے دیں گے۔ انہوں نے اپنا سارا مال ان کو دے دیا اور خالی ہاتھ مدینہ چلے گئے۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے صہیب تو نے بڑے نفع والا سودا کیا ہے، بڑے نفع والا سودا کیا ہے، دنیا کا مال دے کر کے ہجرت کر گیا ہے، اللہ کے ہاں جو تیرے لیے اجر ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے، بڑا نفع مند سودا کیا ہے۔ اسی طرح ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ جو بعد میں سیدہ ام سلمہ ام المومنین بنی، یہ دونوں میاں بیوی کی آپس میں بڑا پیار تھا، اور ابو سلمہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی بھی لگتے تھے۔ انہوں نے پہلے حبشہ ہجرت کی، بعد میں یہ مدینہ کی طرف آنے لگے، میاں بیوی ہیں اور ایک بیٹا ہے ان کا۔ جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے تو ان کے سسرال کو پتہ چلا کہ ہمارا داماد ابو سلمہ ہماری بیٹی ام سلمہ کو لے کر کے مدینہ جا رہا ہے، یثرب جا رہا ہے۔ وہ آگے راستہ روک لیا، انہوں نے کہا یہ جو تیری بیٹی ہے، تیری بیوی ہے اور ہماری بیٹی ہے، ہم نے تیرے ساتھ شادی کی تھی جب تو ہمارے مذہب پہ تھا، اب تو نے مذہب بدل لیا، ہم نے گوارا کر لیا، لیکن اب تو مکہ چھوڑ کے یثرب جا رہا ہے اور ہماری بیٹی کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی بیٹی اپنے ساتھ واپس لے کے جائیں گے، تو نے جانا چلا جا۔ ان کی بیوی ام سلمہ کو ان کے خاندان والے چھین کر کے لے گئے۔ اب ان کے پاس ایک بچہ تھا، اب یہ کہنے لگی میرا بچہ تو مجھے دے دو، میں اگر یہاں مکے میں بھی رہوں گی
تو بچہ تو میرے پاس رہنے دو۔ تو ابو سلمہ کے خاندان والے کہنے لگے نہیں، یہ ہمارا خون ہے، ہم نہیں دیں گے، نہ ابو سلمہ کو دیں گے، اس نے جانا ہے مدینے اکیلا جائے، یہ اس کا بیٹا ہمارا خون ہے، ہم اپنے اس بچے کو بھی ابو سلمہ کے ساتھ بھی نہیں جانے دیں گے اور ام سلمہ تیرے پاس بھی نہیں رہنے دیں گے۔ اب ماں کے لیے اس سے بڑھ کر اور امتحان کوئی نہیں ہوتا کہ اس سے اس کی اولاد چھین لی جائے۔ ماں کے لیے یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اولاد چھین لی جائے۔ اور جب آپس میں وہ چھیننے لگے، بیٹے کو پکڑ کر کے کھینچنے لگے، آپس میں اس طرح کا معاملہ ہوا کہ اس بیٹے کا بازو اتر گیا، کندھے سے بازو اتر گیا، لیکن وہ چھین کے لے گئے۔ ابو سلمہ کہنے لگے جو بھی ہو جائے، بیٹا جاتا ہے چلی جائے، بیوی جاتی جائے، میں نے ہجرت کا ارادہ کیا، میں نے ہجرت کرنی ہی کرنی ہے۔ اور یہ اکیلے مدینہ چلے گئے۔ ان کی بیوی 1 سال تک اسی جگہ پہ جہاں بیٹا چھینا گیا تھا، خامد سے جدائی ہوئی تھی، وہاں آ کر کے روتی رہیں کہ ظالمو مجھے کیوں روک رہے ہو، مجھے اپنے خامد کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے پاس تو جانے دو، بیٹا ہی میرے حوالے کر دو۔ ان کی اس آہ و بکا کو دیکھ کر کے، اس غم کو دیکھ کر کے ابو سلمہ کے خاندان والوں نے بیٹا دے دیا کہ کہیں اسی غم میں مر ہی نہ جائے، بیٹا دے دیا۔ پھر یہ اپنے خامد کے لیے پریشان ہے، اور ان دونوں کی آپس میں محبت بڑی تھی، وہ میں آگے آپ کو بتلاؤں گا کیسا معاملہ تھا۔ محبت بڑی تھی۔ 1 سال گزرا تو خاندان والوں نے کہا اچھا تو نہیں باز آتی، جا چلی جا اپنے خامد کے پاس۔ اب یہ اکیلی نکلی ہے، 450 پونے 500 کلومیٹر کا سفر مکے سے کرنا ہے، مدینہ جانا ہے۔ یہ اکیلی نکلی ہیں تنعیم کے مقام پہ جہاں مسجد عائشہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں عثمان بن ابی طلحہ مل گئے، یہ ان کے خاندان کے تھے۔ انہوں نے کہا کدھر جا رہی ام سلمہ؟ کہا مدینے جا رہی ہوں، میرا خامد وہاں پہ ہے، میں نے بھی وہیں پہ جانا ہے۔ کہا اکیلی جا رہی ہو؟ راستہ ہے، بڑے مسائل ہیں۔ کہا ہاں میں کیا کروں، میرے لیے تو کوئی اور معاملہ ہی نہیں ہے۔ کہا یہ تو ہمارے خاندان کے لیے بڑی بری بات ہے کہ ہمارے خاندان کی عزت ہو تم اور آبرو ہو، اور تم اکیلی جا رہی ہو، راستے میں کچھ ہو گیا تو ہمارا تو ناک کٹ جائے گی۔ تو عثمان بن ابی طلحہ یہ کون ہے بھلا؟ جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، انہیں اپنے خاندان کی یہ غیرت آئی۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ انہیں لے کر کے مدینہ تک چھوڑنے آئے کہ یہ ہمارے خاندان کی عزت ہے، راستے میں کچھ اس کے ساتھ ہو نہ جائے۔ جب قباء میں پہنچے کہا وہ قباء کی بستی نظر آ رہی ہے، یہیں پہ تیرا خامد ہے، تیرا میرا یہیں تک ساتھ تھا، اور واپس چلے گئے۔ تو یہ اس کے بعد ان کی دونوں میاں بیوی بڑی اچھی زندگی گزری۔ ایک وقت آیا کہ ان کے خامد ابو سلمہ فوت ہوئے۔ جب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے وہیں پہ موجود تھے۔ تو آنکھیں، جب کسی کی موت ہوتی ہے تو آنکھیں کھلتی ہیں اور یوں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کیا اور کہا کہ یہ جو آنکھیں کھلتی ہیں یہ پیچھا کرتی ہیں، یعنی روح لے کے جانے والے فرشتوں کا، انہیں بند کرنا چاہیے۔ پھر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی ام سلمہ سے کہ وہ جب اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے، کوئی ایسا نقصان ہو جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو یہ پڑھنا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ یا اللہ تیری چیز ہے، تو لے گیا، ہم نے بھی تیری بارگاہ میں آنا ہے، یہ جو تکلیف ہم پر آئی ہے اس کا بہتر نعم البدل ہمیں عطا فرما دے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں سوچتی تھی میرا خامد اتنا اچھا، ایسا اچھا انسان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اس کا نعم البدل کون دے گا مجھے۔ جب میری عدت گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا ام سلمہ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر میں نے کہا یا اللہ میرے نصیب ایسے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو جاؤں گی، اور یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی، اور یہ 3 لوگ تھے، عیاش بن ربیعہ تھا، ہشام بن عاص تھے، اور عمر۔ ان تینوں نے کہا کہ یار فلاں دن فلاں وقت ہم تینوں نکلیں گے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور عیاش بن ربیعہ تو مقررہ جگہ پر پہنچ گئے، ہشام بن عاص کو اس کے خاندان والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے قید کر دیا کہ ہم اسے مدینے نہیں جانے دیں گے اپنے بیٹے کو۔ جو عیاش بن ربیعہ تھے یہ ابو جہل کی ماں کی طرف سے بھائی لگتے تھے، ماں کی طرف سے۔ عمر فاروق اور یہ دونوں مدینہ چلے گئے۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچ گیا، کہنے لگا یار بات یہ ہے تو آ گیا ہے، کوئی بات نہیں آ جاتا،
لیکن اماں جان کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ اماں نے قسم اٹھا لی ہے کہ جب تک عیاش واپس نہیں آئے گا میں نے دھوپ میں بیٹھے رہنا ہے، دھوپ سے میں نے چھاؤں میں نہیں جانا۔ تو جانتا ہے مکے کی گرمی کتنی ہے، اماں ہلاک ہو جائے گی تیرے غم میں، چل واپس آ جا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عیاش اپنے اس بھائی کی بات میں نہ آنا، یہ تجھے دھوکہ دے گا، اللہ نے ہجرت کی موقع دیا ہے، آ جا واپس آ جا، نہ جا۔ انہوں نے کہا نہیں یار، امی ماں تو ماں ہے، کافر ہے تو پھر کیا ہوا، میں جاتا ہوں، جا کے ماں کو سمجھاتا ہوں، پھر میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تو اپنی اونٹنی پہ نہ جا، میری اونٹنی لے کے جا، یہ صحیح ہے، اگر جہاں بھی تجھے خطرہ محسوس ہوگا تو واپس پلٹ آنا، ان کے ساتھ نہ جانا۔ عمر فاروق نے اپنی اونٹنی دے دی انہیں، چلے گئے، سفر طے کرتے گئے۔ جب یہ کافی سفر طے کر لیا تو ابو جہل کو ایک جو ہے سازش سوجھی، اس نے کہا کہ بات یہ ہے، ایسا کرتے ہیں، میرا اونٹ کمزور ہے، عیاش مجھے اپنی اونٹنی پہ سوار کر لے اپنے ساتھ، ہم اتنی آہستہ سفر کر رہے ہیں، تیری اونٹنی ٹھیک ہے، مجھے اپنے ساتھ اپنی اونٹنی پہ بٹھا لے تاکہ جلدی ہم چلیں۔ انہوں نے کہا ہاں بڑی اچھی بات ہے بھائی، کہا روکو اونٹنیوں کو، روکا، بیٹھ گئے، اونٹنیاں بٹھائی گئیں۔ جب اترنے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی کو عیاش بن ربیعہ کو ابو جہل نے رسے میں جکڑ لیا، قیدی بنا لیا، رسہ باندھ دیا ان کو، اور اسی طرح انہیں پھر مکہ لے کر کے گئے اور مکے والوں سے کہا دیکھو میں اپنا بھائی لے آیا ہوں، تم بھی اپنے اپنے خاندان والوں کو اسی طرح لے کر کے آؤ، کیوں تم نے اپنے بچوں کو جانے دیا وہاں پر؟ تو اسی اثناء میں مکہ میں صرف چند لوگ مسلمان اب باقی بچے، چند لوگ مسلمان باقی بچے، ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تھے اور ابو بکر تھے۔ خاص طور پہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، ابو بکر نے جانے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابھی تم رک جاؤ، علی تم بھی رک جاؤ۔ رک گئے، سودا بنت زمعہ، یہ تو خواتین چلیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا ان کو۔ اب مکہ میں تو ہلچل مچ گئی، اب کیا کرنا چاہیے، کوئی ایسی تدبیر کرو کہ یہ سلسلہ رکے۔ ان کا دار الندوہ تھا جہاں بیٹھ کر کے وہ آپس کے فیصلے کرتے تھے، اس میں انہوں نے اجلاس بلا لیا، اور یہ سفر کا مہینہ تھا 13 نبوت کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ کا 53واں سال تھا، اور انہوں نے اجلاس بلا لیا سفر کے مہینے میں، اپنی اس جو ہے بیٹھک میں، اپنی اس پنچایت گھر میں، پنچایت کے لیے سب کو بلا لیا گیا۔ وہاں پر بلا کر کے آپس میں مشورہ شروع کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرنا چاہیے، تدبیر سوچو کچھ۔ ایک تدبیر آئی کہ انہیں قید کر دو، جو اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ انفال میں بیان کی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ 3 تدبیریں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنا دو، کسی گھر میں قید کر دو انہیں، کوئی مضبوط گھر دیکھو، قید کر دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ یعنی وفات ہو جائے، اتنی دیر تک انہیں عمر قید دے دو۔ دوسری تدبیر آئی کہ انہیں جو ہے یہاں سے نکال دو، جلا وطن کر دو۔ تیسری تدبیر آئی کہ انہیں قتل کر دو۔ یہ 3 تدبیریں وہاں پر کافروں نے آپس میں ڈسکس کرنے لگے۔ ابو جہل خاموش بیٹھا ہے۔ ایک تدبیر تھی، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر تم انہیں جلا وطن کرتے ہو، یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، جہاں جہاں ان کے صحابی پھیلے اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ ایک قوت بن کے تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تم سے مکہ خالی کروا لیں گے، پھر کیا کرو گے؟ قید میں ڈال دو۔ کہا قید میں ڈالو گے تو ان کے جانثار ایسے ہیں وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ تم پر چڑھائی کریں گے اور انہیں چھڑا کر کے لے جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ قتل کر دو۔ قتل کرو گے تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کھڑے ہو جائیں گے، مکے میں آپس میں ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں، خاندان ایک ہے، قوم ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، اور ہماری پھر آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ اب انہوں نے کہا ابو الحکم، ابو جہل کو مخاطب ہو کر کہنے لگے تو کچھ بول، تو خاموش بیٹھا ہے، تو کچھ بول۔ اس نے کہا میں نے تم سب کی باتیں سنی، ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل مشکلات اور مسائل بنتے ہیں، لیکن ایک تدبیر ہے جس پر اگر ہم عمل کریں گے تو آسانی ہو جائے گی اور جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اب بتلاؤ وہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایسا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو۔
کہا پھر بنو ہاشم بنو مطلب اکٹھے ہو جائیں گے اور باقی قبیلوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے گی، مکے کے اندر خون ریزی ہوگی، یہ پھر کیسے سنبھالیں گے؟ اس نے کہا اس کے لیے بھی میرے پاس تدبیر ہے، ہر خاندان کے ایک ایک نوجوان لو اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر مقرر کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صبح رات کے اندھیرے میں نکلیں گے تو آگے بڑھ کے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب سارے قبیلوں کے خلاف بنو ہاشم نہیں لڑ سکتے، ایک قبیلے کا کوئی بندہ ہوگا تو لڑ لیں گے، دو کا ہوگا تو لڑ لیں گے، سارے قبیلوں کے ساتھ تو وہ نہیں لڑائی لڑ سکتے۔ پھر جب بنو ہاشم لڑ نہیں سکیں گے، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ہم انہیں دیت کے 100 اونٹ دے کر کے معاملے کو رفع دفع کر لیں گے۔ یہ تدبیر بن گئی، یہ تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ یہاں تدبیر کر کے مطمئن ہو رہے ہیں، خاندانوں سے بندے منتخب کر رہے ہیں، فلاں خاندان سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، یہ نوجوان تیار رہیں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا پیغام میسج آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے دیکھا رأیت فی المنام انی اہاجر من مکۃ الی الارض بہا نخل فذهب وہلی۔ آقا کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے میرا ہجرت کی جگہ دکھائی، اللہ تعالیٰ نے خواب میں مجھے میری ہجرت کی جگہ دکھائی، وہاں پہ کھجوریں ہی کھجوریں تھیں، تو میرا ذہن فوراً گیا یمامہ کی طرف کہ یہاں یا ہجر کی طرف، یہ دو بڑے باغات کے علاقے تھے کھجوروں کے۔ میں نے کہا یا ہجر ہوگا یا یمامہ ہوگا، یہاں پر میں ہجرت کروں گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتلایا گیا کہ وہ تو یثرب ہے۔ اب یہاں یہ تدبیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں بھی دکھا دیا اور مدینے کے لوگ بیعت بھی کر گئے، مسلمان وہاں پہنچنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ جب بتایا کہ آپ کے خلاف یہ تدبیر ہو چکی ہے، آپ کو یہ شہید کرنے کا پروگرام بنا چکے ہیں، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزانہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں ضرور آتے تھے۔ پھر میرا نکاح بھی ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو روزانہ کا ایک چکر ضرور ہمارے گھر میں حضور کا ہوتا تھا۔ اس دن دوپہر تھی، گرمی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ یوں کپڑا لپیٹے ہوئے ہمارے گھر میں آئے اور آ کر کے میرے باپ ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر تنہائی میں میری بات سنو۔ میں نے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آیا کوئی بھی نہیں ہے، یہ عائشہ ہیں، یہ اسماء ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، اور یہ میرا بیٹا عبد الرحمن ہے، آپ بات کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم مل چکا ہے، ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، اس کی تیاری۔ کہا جی میرے لیے حکم؟ کہا تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ کہا مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت مجھے عطا کریں گے، اس رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے منتخب کریں گے۔ میں نے 2 اونٹنیوں کو کھلا پلا کے خوب تیار کیا ہوا ہے تاکہ اس سفر میں ہمیں مشکل نہ آئے، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، آسانی سے ہم مدینہ تک پہنچ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ اب ایک بندے کو ہائر کیا گیا جو ابھی تک کافر تھا لیکن مکے اور مدینے کے درمیان کے ان راستوں کو جانتا تھا جن راستوں سے عوام نہیں آتے جاتے تھے، علیحدہ سے راستہ تھا۔ اس سے پیسے دیے گئے اور گائیڈ کے طور پر ہائر کیا گیا کہ تم ہمیں ان راستوں سے لے کے جاؤ گے جو عام راستہ نہیں ہے، علیحدہ سے راستہ ہوگا۔ عام راستہ طریق سلطانی کہلاتا تھا اس دور میں بھی، اور یہ بدر کی طرف سے ہو کر کے جاتا تھا۔ یہ اب جو مکہ سے مدینہ روڈ جاتا ہے اسے طریق الہجرہ کہا جاتا ہے، یہ وہ راستہ تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ یہ بعد میں سڑک بنی ہے، پہلی بدر کی طرف سے ہو کر کے آتی تھی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیاری، اس کو بھی ہائر کر لیا گیا، پیسے دے دیے گئے اور اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں کہ تم ان اونٹنیوں کو لے جاؤ اور 3 دن کے بعد ہمیں فلاں جگہ پہ ملنا، ہم 3 دن کے بعد وہاں پر تم سے ملاقات کریں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رات کے وقت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ یہ امانت فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور انہیں یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے تم مدینہ چلے آنا۔ اور یہاں یہ بہت بڑی بات ہے، کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ جو چیز ہمارے گھر میں محفوظ نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری محفوظ رہے گی۔ وہ اس حد تک امانت دار سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ جو چیز ہمارے گھر میں محفوظ نہیں ہے یہ محفوظ رہ سکتی ہے تو ایک جگہ پہ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کیا کہ یہ لوگ تو مجھے مکے سے نکال رہے ہیں اب میں ان کی امانتیں ساتھ نہیں، کہا نہیں۔ اور یہ میری سبز چادر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو لیٹتے ہوئے اپنے اوپر چادر لیتے تھے، کہا یہ علی یہ میری چادر ہے، یہ لیٹ کر کے سو جانا، اپنے اوپر لے کر کے سو جانا، اور امانتیں امانت داروں کو جس جس کی ہیں میں نے تمہیں بتا دیا انہیں واپس کر کے چلے آنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بستر پہ جا کر کے سو گیا۔ اتنی عمدہ نیند ساری زندگی نہیں آئی جتنی عمدہ اور اچھی نیند مجھے اس رات میں آئی۔ حالانکہ خوف تھا کہ کافر ہیں وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ قتل کا ارادہ بھی کر چکے ہیں۔ کہا کیوں؟ مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ امانتیں دے کر کے واپس آ جانا، مجھے یہ یقین تھا کہ میں اس سے پہلے اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ آقا نے جو کہہ دیا ہے نا کہ یہ امانتیں دے کر کے آنا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے میرا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بڑی سکون کی نیند سویا۔ اب کافر سارے آگے آن کا محاصرہ کر لیا گیا، محاصرہ کر لیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم وقت مقررہ پر نکلے اور سورہ یاسین کی وہ آیات پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر کے گئے ہیں اور وہ سارے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم انہیں قتل کریں گے، اور ان کے پاس سے، اور بعض تاریخ نگاروں نے لکھا ابن حشام وغیرہ نے کہ ہاتھ میں کچھ مٹی پکڑی تھی ان کے سروں پہ ڈالتے جا رہے ہیں، ان کے سروں پہ ڈالتے جا رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں کہ انہیں ہم نے ایسا کر دیا کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر گئے۔ ابو بکر کے گھر میں گئے، وہاں سے ان کو لیا۔ اب یہاں پہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی جو بیٹی بڑی ہیں، انہوں نے کھانا تیار کیا، اور جب وہ کھانا تھیلا باندھنے لگی اب کوئی رسی نہیں نظر آ رہی رات میں وہ، تو انہوں نے اپنا وہ جو پٹکا تھا کمر بند تھا اسے کھول کر کے دو ٹکڑے کر کے اسی سے کھانا باندھ کر کے ان کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نکلے اور یہ یمن کی طرف چلے گئے، مدینہ کی طرف نہیں آئے، یعنی الٹی طرف چلے گئے، جدھر جانا تھا اس کے الٹ سائیڈ پہ چلے گئے، غار ثور کی طرف۔ یہ مدینہ کے راستے میں نہیں ہے غار ثور، یہ الٹ راستہ ہے کہ مکے والے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یثرب کی طرف جائیں گے، ہم دوسری طرف جاتے ہیں، یہ غار ثور میں چلے گئے۔ وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور یہ، اور 3 دن تک یہاں پر رہے، 3 دن تک یہاں پر رہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبد الرحمن، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ سارا دن مکے والوں کے حالات جاننا، مکے والوں سے کی باتیں دیکھنا، اور شام کو ہمیں آ کر کے یہاں بتلانا۔ عامر بن فہیرہ اور ابو بکر کے جو غلام تھے بکریاں چرانے والے، ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ سارا دن بکریاں چرانا، شام کو بکریاں لے کر کے ثور کی طرف آ جانا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ دودھ پلایا جا سکے۔ یہ انتظامات ہو رہے ہیں، پہلے سے تیاری ہو رہی ہے کہ تازہ دودھ لے آنا، اور عبد الرحمن مکے سے آ کر کے ہمیں خبر بتلایا کریں گے، تم بکریاں لے کر کے آنا تاکہ وہ کھرا بھی ان کا راستے میں نشانات جو قدموں کے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں۔ اس تیاری کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہاں پر پہنچے، اور پھر یہاں پہ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کہیں سے کوئی نکیلا پتھر لگا اور خون رسنے لگا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ اس طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعض نے کہا کہ نہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سانس جو ہے پھول رہا تھا یا مشقت لگ رہی تھی، تو ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے یہ چڑھائی چڑھی ہے۔ یہ تقریباً 3 میل کی سیدھی چڑھائی ہے، اور اب بھی بڑی مشکل ہے۔ اب تو وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ بھی بنا دیے انہوں نے، لیکن اب بھی یہ چڑھائی بڑی مشکل چڑھائی ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کر کے اٹھا کر کے وہاں تک پہنچے۔ غار کو صاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں وہاں پر آ گئے۔ اب کچھ واقعات یہاں پر بڑے زیب کلام کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ کبوتری نے انڈے دے دیے اور جالا، یہ ایسی کوئی صحیح باتیں نہیں ہیں۔ صبح ہوئی، وہ جو بیٹھے تھے انتظار کر رہے تھے انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ جب دروازے کی اوٹ سے دیکھا تو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ
اٹھ کر کے باہر جب نکلے تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ مجھے کیا پتا کدھر ہے؟ تو بستر پہ کون تھا؟ کہا میں تھا بستر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ کدھر گئے؟ کہا پتہ نہیں کدھر گئے. اب یہ انہوں نے کہا کہ دوسرا گھر جس سے پتہ چل سکتا ہے وہ ابو بکر کا گھر ہے. سیدنا ابو بکر کے گھر میں آئے, اسماء بنت ابی بکر ملی. تیرا باپ کدھر ہے؟ کہا پتہ نہیں. ابو جہل نے تھپڑ مارا کہ یہ جو کان میں بالی پہنی تھی, اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ چرتی ہوئی یہ کان چر گیا اور وہ گر پڑی. ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کو اس زور سے ابو جہل نے تھپڑ مارا کہ وہ بالی گر گئی. انہوں نے پھر بھی نہیں بتلایا. اب انہوں نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرے گا, زندہ یا مردہ ان کے بارے میں ہمیں اطلاع دے گا, 100 اونٹ دیا جائے گا. اس کو 100 اونٹ دیا جائے گا. بڑے بڑے لوگ بھاگے, اور جو پاؤں کے نشانات سے دیکھنے والے کھوجی تھے وہ بھی نکلے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اتنا ہمارے قریب آ گئے, اتنا قریب آ گئے کہ اگر جھک کر کے یوں دیکھتے تو ہم پر نظر پڑ جاتی. تو رسول اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم, کافر ہمارے سر پہ آ گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے اور سورہ توبہ کی ایک آیت ہے. دو کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جب ابو بکر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کافر سر پہ آ گئے ہیں, کہا غم نہ کر ابو بکر, ان دو کی کیفیت کیا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیہ مبارکہ بھی نازل کی کہ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں نہ کریں, اللہ نے تو اس وقت مدد کی جب یہ 2 تھے صرف اور غار میں تھے. ثانی الاثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, اور یہ صاحب کا لفظ صرف ابو بکر کے لیے قرآن کریم میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کے لیے قرآن کریم میں صرف ابو بکر کے لیے یہ لفظ آیا ہے. اللہ تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. بعض لوگوں نے یہاں پہ بڑی بات کی, کہنے لگے دیکھیں جی ابو بکر تو غم میں مبتلا ہو گئے. بعض نے اس پر طنز کیا کہ وہ تو رونے لگ گئے تھے موت کے ڈر سے. اگر موت کے ڈر ہوتا تو اپنے گھر سے ہی نہ آتے, وہ اپنے گھر سے ہی نہ آتے. موت کا خوف کس چیز کا؟ موت کا خوف ہوتا تو بدر میں جب سب سے مشکل رات تھی, پہرے کے لیے منتخب کیا گیا تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا وہ دے گا جس نے 3 دن غار ثور میں پہرا دیا تھا. جس نے ثور میں 3 دن پہرا دیا تھا, آج وہ پہرا دے گا یہاں پر بدر میں بھی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صرف ایک فکر تھی کہ دنیا کی امانتیں تو علی کے سپرد کر دیں, اور کائنات کی سب سے بڑی امانت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حوالے ہیں. انہیں کچھ ہو گیا تو کل میں کیا لوگوں کے سامنے منہ دکھلاؤں گا. یہ فکر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو جائے, ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ماں باپ قربان ہو جائیں, اولادیں قربان ہو جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو. اور یہ غم تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے پھر اس پر یعنی ابو بکر پر اللہ کہتے ہیں میں نے ایسی سکینت نازل کی, اتنا سکون ابو بکر کو میں نے عطا کیا, اور ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کی جو نظر نہیں آتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا. اب یہاں سے 3 دن کے بعد وہ جس گائیڈ کو پیسے دیے تھے کہ تو نے ہمیں لے کے جانا ہے, عبداللہ بن اریقط, وہ بھی آ گیا اونٹنیاں لے کر کے, یہ بھی نکلے. اب 2 سے 4 افراد پر یہ قافلہ مشتمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ غلام تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کوئی معاملات کو بوجھ یا کسی چیز کو معاملات کو کرنے کے لیے انہیں ساتھ رکھا. اور تیسرا عبداللہ بن اریقط, یہ بھی ساتھ تھا. اور یہ 4 افراد پر مشتمل قافلہ یہاں سے سفر کے لیے نکلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. جب آگے بڑھتا ہے تو مکے والوں نے اعلان کیا ہے کہ انہیں کوئی ڈھونڈ کر کے لے کر کے آئے. سراقہ بن مالک بن جوشم, جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے, یہ کہتے کہ میں اپنے قبیلے کے ایک بیٹھک میں ایک ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ ہم نے وہ دور سمندر کے پاس سے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے
ہمارا خیال ہے کہ وہ لوگ ہیں جو مکے والوں کو مطلوب ہیں۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً بات آ گئی، میں نے کہا نہیں میں نے پتہ کروایا وہ نہیں ہے، اور ڈیرے کی مجلس کو ختم کیا، اپنے گھر کے پیچھے سے میں نکلا، اپنے تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھا اور میں پیچھا کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں ان کے بالکل قریب پہنچ گیا، اچانک میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ ایک بار دھنسا، پھر دوسری مرتبہ دھنسا، اور وہاں پر کیا ہوا یہ پہلی تحریر کسی کو لکھ کر کے دی گئی، ایک بشارت بھی دی گئی، وہ کیا تھی، اور وہاں سے پھر آگے سفر کیسا ہوا اور کس طرح مدینہ پہنچے، یہ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آج ہماری گفتگو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حوالہ سے، مکہ سے نکلنا، اور آج ہم نے جو بات کی کہ سب سے پہلے اسلامی ہسٹری میں خطبہ جمعہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی مدینہ میں شروع کیا تھا۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ابھی نہیں آئے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، امانتداروں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود نکلے، اور باقی کے صحابہ کرام پہلے سے یہاں سے جا چکے تھے۔ کچھ خواتین اور کچھ کمزور مسلمان ابھی مکے میں موجود تھے۔ 3 دن غار ثور میں رہے اور وہاں سے پھر یہ آگے گئے۔ تو میں نے جو کل کہا تھا سورہ یوسف کے حوالے سے بھی، اس سے پہلے سورہ یوسف نازل ہو چکی تھی اور اس میں بڑی مماثلت تھی، اور وہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ مکے والوں سے سوال کروایا یہودیوں نے، مکے والوں سے یہودیوں نے پہلے بھی سوالات میں نے آپ کو بتائے تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کیا ہے، یہ مختلف سوال وہ یہودی مکے والوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر فرعون نے بڑا ظلم کیا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، آپ یہ بہت بار کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا علاقہ تو شام کا ہے، فلسطین کا ہے، یہ مصر کیسے چلے گی، اور فرعون نے ان کو اپنا غلام کیسے بنا لیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف اکٹھی نازل ہوئی، اور یہ واحد صورت ہے جس میں ایک پیغمبر کا مکمل تذکرہ ایک ہی صورت میں کیا گیا ہے، اور یہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، عزت والے عزت والے عزت والے عزت والے، یوسف بھی، یعقوب بھی، اسحاق بھی، ابراہیم بھی، یہ چاروں یعنی پوری ایک نسل ہے، نبوت کا سلسلہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشابہت بڑی تھی۔ وہاں بھائی نہیں چاہتے تھے کہ یوسف کو ترقی ملے، یہاں قریش مخالف تھے، وہاں یوسف کے بھائی مخالف تھے، یہاں قریش مخالف تھے، وہاں کنویں میں جانا پڑا، یہاں غار ثور میں جانا پڑا۔ یوسف کو کنویں میں گرایا گیا تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں رہنا پڑا۔ وہاں ان کو ایک قافلہ لے کر کے گیا یوسف علیہ السلام کو اور بیچ دیا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلام کا اعلان ہو رہا ہے کہ زندہ یا مردہ لے کر کے آؤ، 100 اونٹ لے لو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائی، یہ چلیں اس پر بھی کچھ کل باتیں بھی کر لیں گے، کچھ ساتھی آج نہیں بھی ہیں، تو بالکل سیم آپ دیکھتے جائیں کہ پھر آزمائشیں ہیں، سلسلے ہیں، وہاں جنگیں نہیں ہیں، یہاں جنگیں ہیں، اور ان آزمائشوں کے ساتھ آزمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقتدار ملا، یوسف علیہ السلام کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھوکے تھے، قحط پڑ گیا تھا، وہ اناج لینے کے لیے آئے تھے، مکے میں بھی قحط پڑ گیا تھا، مکے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ مکے میں غربت بھی ہے، اناج بھی ختم ہو چکا، وہ اناج فلاں اپنے صحابی کو لکھیے کہ وہ مکے میں اناج آنے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا۔ پھر اقتدار ملا، جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آئے تو ایک ہی لفظ کہے جو یوسف علیہ السلام نے کہے تھے، وہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے کہے تھے کہ آج تم سب آزاد ہو، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا۔ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں قریش کے لیے کہا۔ یہ ایک تسلی بھی تھی کہ بالآخر رات کتنی بھی لمبی ہے، کتنی بھی تاریک ہے، صبح ہونے والی ہے، اور اسلام کا سورج نصف النہار میں آ کے چمکے گا، اقتدار آپ کے قدموں میں آئے گا، جیسے یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آیا تھا۔ ان کے بھائی جو ان سے ناراض تھے
اور ان کا اقتدار نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ قدموں میں آئے تھے، آپ کے قدموں میں بھی یہ سب قریش آئیں گے، اور ایسا بالکل ہوا جب مکہ فتح ہوا۔ یہ ایک مماثلت تھی سورہ یوسف کی، اور اس وقت نازل ہونا ایک تسلی تھی۔ اللہ کے الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہم سب کو حق سمجھتے ہوئے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل جانتے ہوئے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔